کوئٹہ بلوچستان کے مختلف علاقے جہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، وہ احتجاج اب تک کیسا جا رہا ہے، اور کوئٹہ پریس کلب میں ماہرین بلوچ کی بہن ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھی، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے۔ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ایک بڑی خبر آج حکومت نے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سلمان اکرم راہی صاحب نے جا کے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، جا کے عدالت کے سامنے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہماری کوئی بھی جو بات چیت ہوگی وہ باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کریں گے۔ تو موجودہ حکومت کے لیے بھی جو ہے اس طرح جرنلسٹ کو گرفتار کرنا، ان کے اوپر اس طرح کے فکٹیشس کیسز بنانا بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی اہم کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ کوئٹہ بلوچستان کے مختلف علاقے جہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، وہ احتجاج اب تک کیسا جا رہا ہے، اور کوئٹہ پریس کلب میں ماہرین بلوچ کی بہن ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھی، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ایک بڑی خبر آج حکومت نے اس کا اعلان کر دیا ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بڑی کچھ اہم خبریں جو ہے وہ آگے چل کے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں سیاست کے میدان کی طرف آؤں گا، چند صحافیوں کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے۔ ایک اور صحافی کو جو ہے جناب اٹھا لیا گیا، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، صحافیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 5واں T20 میچ جو ہے وہ جناب بالکل ایک ون سائیڈڈ افیئر کے طور پہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور 4-1 سے نیوزی لینڈ جو ہے وہ یہ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو گیا، اور نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے صرف 129 رنز کا ہدف جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ میچ کے آغاز سے ہی جو ہے وہ پاکستانی اوپنرز ناکام ہوئے، اور دیگر جو بیٹسمین تھے وہ بھی کچھ خاص نہ کر سکے۔ 10.2 اوورز میں 52 رنز کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری آدھی ٹیم جو ہے وہ واپس پیویلین لوٹ چکی تھی، اور حسن نواز جنہوں نے سینچری سکور کی تھی تیسرے میچ کے اندر، وہ اس مرتبہ جو ہے وہ کوئی رن نہ بنا سکے، پیویلین واپس لوٹ گئے۔ اس سے پہلے بھی مختلف میچز کے اندر، اس سے جو پچھلا میچ تھا اس میں بھی انہوں نے صرف 1 رن بنایا تھا، اور میں نے جو ان کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا کہ بھائی ابھی اتنا زیادہ سر پہ نہ چڑھائیے گا، ذرا کھیل لینے دیں، ابھی بہت سے جو ہے نا جسے کہتے ہیں عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ تو صرف ایک ہی پرچے میں بچہ پاس ہوا، باقی 4 میں جو ہے وہ بہت بری طرح فیل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے بھی جو ہے وہ جب ہمارے بالروں کی باری آئی تو مطلب پہلے 5 اووروں کے اندر ہی اتنی مار پڑی ہے کہ دل کر رہا تھا بس ٹی وی بندہ بند ہی کر دے، یہ اس کو نہ ہی دیکھے۔ اور نیوزی لینڈ نے جو ہے بآسانی یہ ہدف جو ہے صرف 10 اووروں کے اندر 129 رنز کا ہدف جو ہے وہ 10 اووروں کے اندر مکمل کر لیا، بلکہ میرا خیال میں تو اسی طرح ہی کر لینا چاہیے۔ پاکستان کو آپ پہلے بیٹنگ دے دیں، وہ ایک چھوٹا سا ٹارگٹ بنائے، اور اس کے بعد دوسری ٹیم جو ہے وہ جلدی اس کو چیز کر لیں، تاکہ گھر جائیں بھی خام خواہ تکلیف میں کیوں ڈالا ہوا ہے سب کو، ایمی پریشانی ہوتی ہے، جلدی گیم ختم کریں۔ تو نیوزی لینڈ پہلے اگر بیٹنگ کر لیتی ہے تو وہ 200 سے بھی اوپر رن کر لیتی ہے، ساڑھے کو چیز نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ جلدی ختم کر دیا کریں، تکلیف جو ہے وہ ختم ہو۔ البتہ اس ساری چیز کے اندر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اوپنر سائم ایوب جو ہیں وہ ری ہیبلیٹیشن کا ان کا جو ایک پروسیس چل رہا تھا وہ مکمل کر کے وہ لاہور واپس آ گئے ہیں، اور قومی اکیڈمی میں جو ہے وہ فٹنس ٹیسٹ اب ان کا ہوگا، اور سائم ایوب جو ہے وہ عید کراچی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ منائیں گے، اور اس کے بعد موسٹ پرابلی اگر ان کی فٹنس جو ہے وہ اپروو ہو جاتی ہے تو دین ہی ول بی اویلیبل فار دا کمنگ سیریز۔ ابھی تو خیر PSL آ رہا ہے آگے، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ انہیں دوبارہ کھیلتا ہوا دیکھیں گے۔ ایک خوشخبری جو آئی ہے وہ آئی ہے جناب IMF کے حوالے سے، باقاعدہ طور پہ IMF نے جو ہے وہ اپنی پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان اور IMF کے درمیان ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جب ان کا وفد یہاں پہ آیا ہوا تھا، اور یہاں سے وفد جب گیا تھا تو اس وقت جب ایگریمنٹ نہیں ہوا تو بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھی، لیکن IMF کی جانب سے اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور موسٹ پرابلی یہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا وہ یہ تھا کہ پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 23 مارچ کو شاید وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن ایسا کوئی اعلان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی یہ خبریں جو ہیں وہ کافی چل رہی تھی کہ شاید اس کے اوپر جو ٹرانزیکشن کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے بائر اور سیلر کے درمیان، ان کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے شاید اس میں کمی آ جائے گی، لیکن وہ بھی ویسا نہیں ہوا۔ تو یہ جو 2 قربانیاں میرے خیال میں ہوئی ہیں، اس کے بعد IMF کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو کچھ تھوڑا بہت ریلیف ہے وہ بجٹ کے جب آئے گا تو بجٹ کے اندر شاید دے دیا جائے، لیکن فی الحال obviously اٹس ناٹ دیئر۔ لیکن اب آپ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ $1.30 کا جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور IMF جو ہے یہ قسط پاکستان کو جاری کر دے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں ایک اور پولیٹیکل اینگل بھی ہے، اور وہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا IMF کا جو ہے وہ جوڈیشری کے حوالے سے ایک وفد یہاں پہ آیا تھا،
اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ہر ممکن کوشش کی تھی ان سے ملنے کی, اور وہ اس وقت مل کے عمران خان صاحب کا کیس, 26ویں آئینی ترمیم, یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ ان کی کوشش تھی کہ جی آئی ایم ایف کو جو ہے ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب آپ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ اس معاملے کا اپنی, اگر آپ نے قسط جاری کرنی ہے تو ان معاملات کو بھی جو ہے وہ آپ اٹھائیں. تو اس وقت آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی تو ملاقات ہو نہیں سکی تھی, بلکہ سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے کوئی لیٹر وغیرہ جو ہے وہ لکھا ہے, وہ ان کو دے دیا گیا ہے. تو آئی ایم ایف کی جانب سے یہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے, یہ ایک اور اس بات کی نشانی بھی ہے کہ ان کو پاکستان کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے. مطلب پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, الیکشنز کیسے ہوئے, 26ویں آئینی ترمیم, جوڈیشری, ان تمام چیزوں سے انہوں نے کہا جی ساڑھا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میرے خیال میں یہ تو زبان زد عام بات ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر جو سب سے بڑا انفلوئنس ہوتا ہے وہ کس ملک کا ہے, بتائیے کس ملک کا ہے؟ امریکہ کا ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی, مطلب یہ ایک اور لٹمس ٹیسٹ تھا میرے خیال میں ساری چیز کا, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ جو بڑی وہاں پہ باتیں ہو رہی تھیں, وہاں وہ جو باہر کے جو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بہت اس قسم کا ایک امیج بنایا ہوا تھا. ابھی بھی وہ سودا یہی بیچ رہے ہیں کہ جناب بڑا ہم نے انفلوئنس استعمال کر لیا, تو اینج ہو گیا تو اونج ہو گیا. کوئی فی الحال رپورٹ نہیں ہے, نہ آئی ایم ایف کے حوالے سے قسط کے حوالے سے کوئی ایشو آیا, ویسے کہ ویسے جو ہے وہ آپ کو ایشو ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو دیگر نمبرز آ رہے ہیں, چاہے وہ انفلیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے ڈالر اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہو, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہو, وہ اس سے بھی کافی حد تک مطمئن نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کو جو ہے وہ جو ایک قسط جو ہے وہ اب جاری ہو جائے گی. اسٹاک مارکیٹ نے بھی جو ہے, اسٹاک مارکیٹ کے پاس یہ جب خبر آئی تھی کہ جناب بجلی کی قیمتیں بھی کم نہیں ہو رہی اور ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کے اندر بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا, تو 2000 پوائنٹ مارکیٹ جو ہے وہ گر گئی تھی. اور لیکن آج جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے دوبارہ پازیٹیوٹی کے اندر چلی گئی, اور کافی پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے اس میں نظر آیا کہ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ 1139 پوائنٹس کا جو ہے وہ اضافہ آج ریکارڈ کیا. تو دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اب ذرا بلوچستان اور کوئٹہ کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے آ جائیں. کل جو ہے وہ بی این پی مینگل گروپ جو ہے, اختر مینگل صاحب کا جو گروپ ہے, انہوں نے وڈ سے کوئٹہ کی جانب جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. میری جو کچھ مقامی جرنلسٹ سے وہاں پہ بات ہوئی, کوئٹہ کے بھی جرنلسٹ سے میری کچھ بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اختر مینگل صاحب بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ بہت دیر کے بعد اب آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے. اس سے پہلے وہ کسی احتجاجی تحریک میں کوئی اتنا خاص رول ادا نہیں کرتے تھے, لیکن جب سے انہوں نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے, اب ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہیں. میں ریسنٹلی, ہمارے دوست ہیں شہزاد غیاث صاحب, میں ان کا ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا, تو اس کے اندر انہوں نے ایکچولی ان سے سوال کیا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا ایکچولی دوبارہ ایکٹیو ہونا جو ہے وہ مجبوری کے تحت ہے, کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بی وائی سی جو ہے, یعنی کہ مہرنگ بلوچ کی جو جماعت ہے, وہ کافی حد تک اس وقت مشہور ہو چکی ہے, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو بیچ میں واپس جو ہے چھلانگ مارنی پڑی. تو انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کی آواز سننے کے لیے جو ہے میدان میں اترنا پڑا ہے. تو بہرحال 28 مارچ کو جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. آج مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, لیکن ہم نے جو مختلف شہروں سے یہ جو احتجاج کے بارے میں پتہ کیا ہے, کہیں پہ بھی 100 افراد سے زیادہ جو ہے وہ موجود نہیں تھے. 3 بجے کے قریب جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ نادیہ بلوچ جو مہرنگ بلوچ کی بہن ہے, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کرنی تھی وہاں پہ, لیکن کم از کم کچھ 3:15 ساڑھے 3 بجے تک جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچی تھی. اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اس کو بھی اپڈیٹ کر دیں گے. لیکن اختر مینگل صاحب نے جو ہے یہ ٹویٹ کیا کہ جناب کوئٹہ پریس کلب کی طرف جو سڑکیں جا رہی ہیں وہ جناب اس وقت بند ہوئی ہوئی ہیں. تو کم از کم ابھی تک جو ہے یہ پریس کانفرنس کم از کم وہاں پہ نہیں ہوئی ہے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اسے بھی اپڈیٹ کریں گے. ایک دوسری پریس کانفرنس جو ہوئی ہے وہ حنیف عباسی صاحب جو وزیر ریلوے ہیں, ان کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی, اور اس پریس کانفرنس میں ایک بڑی اچھی خوشخبری یہ سنائی گئی ہے کہ جناب جعفر ایکسپریس جو ہے وہ بھی کل سے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز شروع کر دے گی. اب کل ہی کے دن جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے وڈ سے کوئٹہ کی جانب اختر مینگل صاحب کی جانب سے, اور کل ہی کے دن جو ہے جعفر ایکسپریس بھی جو ہے وہ دوبارہ اپنا سفر شروع کرنے لگی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی خصوصی عید ٹرین کی بھی جو ہے وہ چلائی جائے گی, اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک وقت میں 8 سے 10 ٹرینیں جو ہیں وہ کوئٹہ سے کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتی تھی بٹوین کراچی
کوئٹہ, بٹوین لاہور کوئٹہ. ابھی جعفر ایکسپریس جو ہے وہ صرف کوئٹہ ٹو لاہور, لاہور ٹو پشاور, یہ یوں کر کے روٹ جو ہے اس کا ٹریول ہوتا ہے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم لوگ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ 8 سے 10 ٹرینیں جو ہیں دوبارہ اسے ایکٹیویٹ بھی کریں گے, وچ از اے ویری گڈ نیوز. میرے خیال میں بلوچستان کے شہریوں کے لیے جو ہے یہ ایک اچھی خبر ہے. ہاں البتہ ایک پرائم کنسرن جو ہے وہ سیکیورٹی دینا ہوگا کہ ان تمام ٹرینوں کو, ان کے مسافروں کو جو ہے وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جائے. اس کے علاوہ جو کچھ دیگر خبریں ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں, اور وہ ہیں جناب کچھ صحافیوں کے حوالے سے. صحافیوں کے حوالے سے جناب ایک تو سب سے پہلے فرحان ملک صاحب جو رفتار کے ہیڈ ہیں, ان کو جو ہے وہ آج عدالت میں پیش کیا گیا. انہیں اب ایک اور مقدمے میں جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے, اور ان کو جو اس مرتبہ جو اریسٹ کیا گیا ہے ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا ہے جناب انٹرنیٹ فراڈ کا, اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی مبینہ کال سینٹر جو ہے وہ کھولا ہوا تھا. یہ الزام لگایا گیا ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے مبینہ جو ہے وہ کال سینٹر کھولا ہوا تھا, اور اس کال سینٹر کے ذریعے جو ہے وہ غیر ملکیوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا جاتا تھا. ان کے نمبر, کریڈٹ کارڈ نمبر کو لے کے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ فراڈ جو ہے وہ کیا جاتا تھا. یہ الزام ان کے اوپر لگایا گیا ہے. اب فرحان ملک صاحب کیا کوئی کال سینٹر چلاتے تھے یا نہیں چلاتے تھے, ہمارے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ یہ چلاتے ہوں, لیکن البتہ یہ ایک وہی سیٹ پیٹرن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کیس میں اگر سزا ہوئی ہے اور اس کے اندر بعد میں اگر ضمانت ہونے لگے یا ریلیف ملنے لگے تو ایک دوسرا کیس جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر اگر ریلیف ملے تو تیسرا کیس جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. فرحان ملک صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے جو ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ کلیم کیا گیا جی کال سینٹر پر چھاپا مارا گیا, تو وہاں پہ ایجنٹس کام کر رہے تھے, سافٹ ویئر کے ذریعے غیر ملکیوں سے ان کا خفیہ ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے وہاں پہ ملزمان جو لڑکے گرفتار کیے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کام جو ہے وہ ہم فرحان گوہر ملک کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ کر رہے تھے, اور یہ ملزمان جو ہیں فراڈ اور چیٹنگ میں ملوث ہیں. یہ الزام جو ہے وہ فرحان ملک صاحب کے اوپر لگا دیا گیا ہے. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل رات کو ہوئی, جہاں پہ صحافی وحید مراد جنہیں گرفتار کر لیا گیا, اور ان کے مطابق یا ان کی فیملی, وہ ان کی ساس جو ہیں وہ گھر کے اوپر موجود تھیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ نامعلوم افراد وہاں پہ آئے ہیں, اور پہلے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ جو وحید مراد ہیں ہم وہ اغوانی ہیں اور ہم انہیں تلاش کرنے کے لیے آئے. یہ ان کی فیملی نے اس کو رپورٹ کیا ہے. تو فیملی نے کہا کہ نہیں جی وہ ایسی بات نہیں ہے, اور اس کے بعد وحید مراد کا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہاں پہ شو کیا گیا, تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اور ان کے فیملی کے مطابق دروازہ جو ہے وہ توڑ دیا گیا اور وحید مراد کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں تھا کہ انہیں کون اریسٹ کر کے لے کے گیا ہے, کہاں لے کے گیا ہے. وحید مراد کی وائف کے بارے میں بھی جو ہے وہ پوچھا جا رہا تھا, لیکن ان کی وائف جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, وہ پاکستان سے باہر ہیں. تو اب سے کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے, اور ان کے اوپر جو چارج شیٹ ہے وہ بھی پیش کر دی گئی ہے. الزامات جو ان کے اوپر لگائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب فیس بک کے اوپر جو ہے پوسٹیں لگانے کا الزام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو احمد نورانی صاحب ہیں ان کی جو ایک وہ جو میڈیا آؤٹلیٹ ہے ان کا, اس کے حوالے سے جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک خبر شیئر کی تھی آرمی چیف کی فیملی کے حوالے سے, اس کو جناب انہوں نے شیئر کیا ہے, یعنی کہ وحید مراد صاحب نے اس کو شیئر کیا ہے. تو یہ ایک تو ان کے اوپر الزام ہے, اور دوسرا ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی بلوچ لبریشن آرمی جو BLA ہے وہ جناب اسے سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کی سپورٹ میں ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جی انہوں نے ان کے حق میں جو ہے وہ کوئی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے. اب وحید مراد جو ہے وہ میں ان کو کئی سالوں سے جانتا ہوں, میں ان کی جرنلزم دیکھ رہا ہوں. ہی از ون آف دا فائنسٹ جرنلسٹ ان اسلام آباد. مطلب مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ جو ہے بڑا کلوزلی وہ کام کرتے رہے ہیں, اور میں خود یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہی از بین اے ویری بگ کرٹک آف آل دا گورنمنٹس. میں پچھلی دور حکومت میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں بھی وہ اس حکومت کے بھی بہت بڑے کرٹک تھے, اور آج موجودہ حکومت کے بھی جو ہے بہت بڑے کرٹک ہیں. بے باک نوجوان ہے, کھل کے بات کرتا ہے, تہذیب میں بات کرتا ہے, تہذیب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اسی پیکا ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ وہی پیکا ایکٹ ہے جس کے اوپر بیسکلی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے تھے کہ جناب اس کو جرنلسٹ کے لیے ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, اور بالکل ویسے ہی ہوا ہے کہ وحید مراد کو بھی جو ہے وہ اسی چکر میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ جناب وہ مطلب اس کا دور دور سے جو ہے وہ BLA کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا, لیکن اس کو بھی جو ہے وہ دھر لیا گیا. وہاں پہ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا, ظاہری بات ہے جرنلسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی, تو اس نے یہ بتایا کہ جی میں کل رات کو جب مجھے گرفتار کیا اور یہاں پہ لانے سے 20 منٹ پہلے تک میرے منہ کے اوپر جو ہے وہ کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے 20 منٹ پہلے یہ کپڑا جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے.
تو مطلب قابل مذمت ہے یہ بات کہ 13 گھنٹے کے بعد اس طرح ایک صحافی کو جو ہے نہ اس کو کوئی چارج شیٹ دی گئی، نہ اس کو ایکسپلین کرنے کا موقع دیا گیا، سمپلی اس کو اریسٹ کیا اور اندر. تو اس کی وجہ دس از جسٹ برنگنگ اے بیڈ نیم ٹو دا گورنمنٹ، اور کچھ نہیں ہو رہا. موجودہ وزیر اعظم اور موجودہ سیٹ اپ کے لیے جو ہے یہ صرف اور صرف بری خبریں لے کر آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کے امیج کے لیے کوئی مطلب براؤنی پوائنٹس نہیں دے رہا، یہ صرف اور صرف اس امیج کو مزید خراب کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کا امیج خراب ہو رہا تھا. تو موجودہ حکومت کے لیے بھی جو ہے اس طرح جرنلسٹ کو گرفتار کرنا، ان کے اوپر اس طرح کے فکٹیشس کیسز بنانا، بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے سب کچھ. اس کے علاوہ شیئر آف دا مروت صاحب، میں ایک چیز تو میں بتانا بھول گیا، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور وہ ہے جناب ان کے ملاقاتوں کے حوالے سے جو ایک کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور یہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے. یہ اگر آپ اسکرین کے اوپر یہ دیکھ سکیں تو اس کے اندر خاص طور پہ جو آخری پیج ہے، آخری پیج کی شق نمبر جو 9 ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. اب وہ معاملہ کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. مسٹر سلمان اکرم راجہ who is in attendance before the court has given undertaking that no media talk would be given by the persons with respect to the matter discussed in interview outside the jail premises. انہوں نے کہا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ لکھ کر دے دیا ہوا ہے کہ اندر جو گفتگو ہوگی باہر آ کے انٹرویوز کے لیے وہ میڈیا ٹاک کے اندر جو ہے وہ نہیں ڈسکس ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں سلمان اکرم مطلب جو ناقدین ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے یا پی ٹی آئی کے اندر جو موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جا کے اپنے ہاتھ کٹوا دیے ہیں، جا کے عدالت کے سامنے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہماری کوئی بھی جو بات چیت ہوگی وہ باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کریں گے. تو اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ یہ کس قسم کی ڈیل ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اور اس سے تو بہتر تھا کہ یہ ڈیل نہ لیتے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارا مین مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا ہے، ہم ملاقات کر لیں، ان کا پوائنٹ آف ویو جان لیں، ان تک چیزیں پہنچا دیں، وہ زیادہ ضروری ہے. بعد میں آ کے پریس کانفرنس بھی کی جا سکتی ہے، ٹاک شو میں بیٹھا جا سکتا ہے، ویسے آ کے میڈیا سے گفتگو کی جا سکتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم میڈیا ٹاک نہ کریں. تو بہرحال تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر، خاص طور پہ جب سے آج یہ فیصلہ جو ہے وہ باہر آیا ہے. جنید اکبر صاحب جو ہیں، جو اب پی ٹی آئی کے پی کے صدر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جناب ہم عید کے بعد جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ عید الفطر کے 3 دن جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر ہم احتجاج کریں. اب یہ ممکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ اس سے پہلے بڑی تفصیل سے یہ ڈسکس ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر، پولیٹیکل کمیٹی کے اندر، کہ کیا ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے جو دیگر رفقا ہیں کور کمیٹی میں، انہوں نے اسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا تھا اس چیز کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اڈیالہ جیل کے باہر ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے میں پرابلم ہے. تو ابھی آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ انہیں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. اب تو کورٹ نے کہہ دیا نا کہ آپ بات نہیں کریں گے، تو جب میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تو آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت جو ہے وہ کس طرح ملے گی؟ تو اس لیے پتہ نہیں جنید اکبر صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شیئر آف دا مروت صاحب نے، ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں ان کو فارغ کیا گیا ہے لیگل ٹیم سے، جو فواد چوہدری صاحب کے بھائی ہیں. تو اس پہ شیئر آف دا مروت صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا صرف ایک دن میں فیصل چودھری کی برطرفی اور ڈاکٹر بابر اعوان کی بےعزتی، اس بات کی صرف دو مثالیں ہیں کہ کس طرح انا پرستوں کے ذریعے پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے. میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ان بیمار ذہنیت والے افراد کا زوال بھیانک اور بہت جلد ہوگا. جس رفتار سے وہ پارٹی کو برباد کر رہے ہیں، مجھے امید ہے خان صاحب کی برطرفی کی باری جلد آئے گی. تو یہ شیخ مروت صاحب نے بھی جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.